بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قیامت کب آئے گی؟ اینڈ آف دا ورلڈ۔ قیامت کو لے کر آئے دن یوٹیوب پر بہت سارے سوال سرچ کیے جاتے ہیں، جیسے قیامت کب آئے گی، یہ دنیا کب ختم ہوگی، قیامت کی کون کون سی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد قیامت آئے گی۔ اس طرح کی باتیں آپ اکثر سنتے ہوں گے، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو کیا کیا ہوگا، یعنی کہ قیامت کا وہ خوفناک منظر کیسا ہوگا، وہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اسی لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں، قیامت اس دن کا نام ہے جس دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پہاڑ کاغذ کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، یعنی کہ اس دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ قیامت کے دن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کئی جگہ پر اس دن کی دہشت اور اس کے اندازے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن انسان اتنی زیادہ پریشانی میں ہوگا کہ اس کو اپنے خود کے حالات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ قیامت کا دن جمعہ کا دن ہوگا اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور اس دن سورج زمین کے اتنا قریب ہوگا کہ یہ پوری زمین پیتل کی بن جائے گی، اور قیامت کے دن سورج پورب کی بجائے پشچم سے نکلے گا، اور آدھا نکلنے کے بعد پھر دوبارہ سے پورب سے نکلے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اس زمین کو پوری طاقت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، اور زمین کے اوپر موجود ساری چیزیں ختم ہونے لگیں گی۔ اس منظر کو دیکھ کر انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات بیان کرے گی، اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ایک جگہ جمع ہوں گے۔ وہاں ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ اس دن ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا، ہر نیکی اور بدی کا حساب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں جو چاہیں کر گزرے، کوئی حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں ہے، مگر قیامت کے دن ہر کام جو آپ نے دنیا میں کیا ہوگا اس کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے دن کے بارے میں سورہ حجر میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہی خوفناک ہوگا۔ اس دن اتنی زیادہ گھبراہٹ ہوگی کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلاتے چھوٹے سے بچے کو بھی بھول جائیں گی، یہاں تک کہ پیٹ سے حمل گر جائے گا۔ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، لیکن وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے جھٹکے سے ان کے دل پر ایسا اثر ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب دیکھنے کو ملے گا جس کے بارے میں سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ کاف میں فرمایا گیا ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو ایک ہی چوٹ میں زمین اور پہاڑ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اور قیامت آ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا۔ اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ اس دن سبھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تمہارا کوئی راز اللہ سے چھپا نہیں ہوگا۔ دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو روحیں اپنے اپنے بدن میں واپس آ جائیں گی، لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور سب کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ جس نے جیسا اس دنیا میں کیا ہوگا اس کا ویسا ہی انجام ہوگا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے، صرف ان کے ہاتھ پیر بات کریں گے اور گواہی دیں گے کہ ہم نے زمین پر اس جگہ پر یہ کام کیے تھے۔ تو دوستو، اس آیت سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو
लोगों से तो छुपा सकता है, लेकिन अपने आप से कभी नहीं छुपा सकता। यही वजह है कि उसके बदन का हर एक हिस्सा गवाही देगा, सब गवाही उसके खिलाफ होगी। इंसान के हर गुनाह का हिसाब अल्लाह के पास रहेगा। उसने दुनिया में कितने ही लोगों से अपना गुनाह छुपाया हो। इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हो के ज़हूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद दज्जाल ज़ाहिर होगा। ये कौम यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आँख कानी होगी और बाहर की तरफ लटकी होगी, और उसके बाल घुंघराले होंगे, और उसकी पेशानी पर यानी उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसको हर शख्स चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो वो उसे पढ़ पाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे। आपकी सांसों में इतनी तासीर होगी कि आपके रास्ते में जो भी आएगा वो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। इस तरह आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसका कत्ल कर देंगे, जिससे मुसलमानों को राहत मिलेगी। दज्जाल का कत्ल करने के बाद इस पूरी दुनिया पर ईसा अलैहिस्सलाम का राज होगा। उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही लोग होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हिजाज नाम का एक शख्स इस दुनिया पर राज करेगा। उसके बाद 6 और शख्स इस दुनिया पर राज करेंगे। उस वक्त दुनिया में पहले की तरह फितना फसाद शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दिन ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद का दिन होगा। यानी कि बकरा ईद के दिन ईशा की नमाज के बाद सब लोग सो जाएंगे, लेकिन उसके अगले दिन सूरज नहीं निकलेगा और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। उस दिन उजाला करने वाली एक भी चीज़ उजाला नहीं कर पाएगी। अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त दुनिया के सारे लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। फिर उसके 72 घंटे बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा। सूरज का पश्चिम से निकलने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी गुनाह की अल्लाह की तरफ से माफ़ी नहीं मिलेगी। सूरज आसमान के बीचों बीच आ जाएगा और फिर पश्चिम की तरफ डूब जाएगा और फिर अगले दिन पूरब से निकलेगा। उसके बाद अरफा के मैदान में एक भयानक भूकंप आएगा और भूकंप से ज़मीन फट जाएगी। दाबतुल अर्द नाम का एक जानवर इस दुनिया में आएगा। वो जानवर इंसानों से बात करेगा। भैंस के जैसा उसका सिर होगा, खंजीर जैसी उसकी आंखें होंगी, हाथी जैसे उसके कान होंगे, ऊंट जैसी उसकी पीठ होगी, शेर की तरह उसका सीना होगा और चीते जैसा उसका रंग होगा। कमर बिल्ली की तरह होगी और बकरी जैसी उसकी पूंछ होगी। घोड़े जैसी उसकी गर्दन होगी। उसके सीधे हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा होगा और बाएं हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। उसके बाद फिर वो जानवर पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा और जब वो जानवर मुसलमानों के मुंह पर डंडा फेरेगा तो उनका मुंह रोशनी से खिल उठेगा, और वो जब काफिरों के चेहरे पर अंगूठी फेरेगा तो उनका मुंह काला हो जाएगा। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होंगे, गोरे और काले। उसके बाद एक दिन काबा शरीफ को तोड़ दिया जाएगा। 60,000 लोग काबा से जद्दा के समंदर तक एक सफ में खड़े होंगे। काबा शरीफ की एक एक ईंट को तोड़कर वो लोग जद्दा के समंदर में फेंक देंगे। काबा शरीफ को तोड़ देने के बाद फिर कोई नमाज नहीं होगी। फिर एक काला धुआं इस ज़मीन को घेर लेगा, जिसके आने से पास में खड़े इंसान को भी नहीं देख पाएंगे। फिर आसमान साफ होते होते सभी मुसलमानों का इंतकाल हो जाएगा। फिर एक जुम्मे को अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने को कहेगा। पहली फूंक में ही पूरी कायनात तहस नहस हो जाएगी। मगर दोस्तों याद रखें, क़यामत आने से पहले हमें उसकी निशानियाँ दुनिया में देखने को मिल जाएंगी जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होंगी। कुछ निशानियाँ
آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ ان کو اپنی آخرت کا بالکل بھی خوف نہیں ہے۔ ان کا انجام آخرت میں اتنا زیادہ دردناک ہوگا کہ اگر وہ سپنے میں بھی اسے دیکھ لیں تو وہ صدمے میں آ جائیں گے۔ اسی لیے دوستو، ہمیں چاہیے کہ آج ہم جو غلط چیزیں ہمارے آس پاس دیکھ رہے ہیں یا ہم خود غلط چیزیں کر رہے ہیں تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہم اور آپ اپنی آخرت کو سدھار سکیں، کیونکہ دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کوئی دنیا میں امر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے بعد کی زندگی وہ انسان کی اصل زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور آپ گناہوں سے بچتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو غلط کاموں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔